سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی اویئرنیس کے لیے، آپ کی معلومات بہتر کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے تاکہ آپ بیماریوں سے بچ سکیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکیں، اپنی فیملی کو بیماریوں سے بچا سکیں۔ ملیریا کے بارے میں کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں، لیکن مختلف انداز میں مضامین پیش کر کے بہتر معلومات آپ کو مہیا کی جاتی ہے۔ ملیریا خون کی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتا ہے اور اس کی وجہ مچھر ہوتے ہیں۔ ملیریا کئی طرح کا ہوتا ہے، ہر طرح کا ملیریا مچھر سے ہی ہوتا ہے۔ یہ مچھر جب کسی تندرست آدمی کو کاٹتا ہے تو پیراسائٹ مریض کے خون میں داخل ہو جاتے ہیں اور ملیریا کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جن علاقوں میں مچھر زیادہ ہوتے ہیں وہاں کے لوگ اکثر ملیریا کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ملیریا کی علامات سردی لگنا، بخار کا تیز ہو جانا، بھوک کا ختم ہو جانا، متلی اور قے کا ہونا۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کو ہلکا بخار ہوتا ہے، کبھی بخار اتر جاتا ہے، کبھی چڑھ جاتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ 8-10 دن تک چلتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے اور مریض کو سر درد کی شکایت کے ساتھ متلی اور قے ہونے لگتی ہیں، یعنی کہ وومٹنگ ہونے لگتی ہے۔ سردی لگتی ہے، سردی کے بعد بخار تیز ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ڈائریا یعنی کہ دست آنے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور مریض کو کثرت سے پسینے آنے لگتے ہیں۔ اس درجے میں مریض پیاس اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ ملیریا کا یہ سائیکل ہر دوسرے دن چلتا ہے۔ اگر تکلیف شدت اختیار کر لے اور علاج ٹھیک طریقے سے نہ کیا جائے تو مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ملیریا کے اس شدید قسم میں مریض کے خون کے سرخ ذرات یعنی ریڈ بلڈ سیلز خراب ہو کر چپکنے لگتے ہیں۔ جب ملیریا بخار بہت تیز ہو جائے تو یہ خطرناک علامت ہوا کرتی ہے، لہذا بھرپور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بچے اس بخار کا شکار ہو گئے ہوں تو وہ کمزور، تھکاوٹ زدہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے گرد و نواح کے ماحول سے انہیں ہر طرح کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مریض بڑے بچے ہوں تو وہ کمزوری کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر مریض نومولود ہوں تو وہ کمزوری کی وجہ سے دودھ نہیں پی پاتے۔ ملیریا وجہ سے اکثر تلی یعنی کہ اسپلین اور جگر یعنی کہ لیور کی خرابیاں ہو جاتی ہیں اور مریض چاہے چھوٹا ہو یا بڑا یرقان کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ یرقان یعنی کہ جانڈس اور تلی اسپلین کی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ملیریا کے سیلز یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز تباہ ہونے لگتے ہیں اور وہ ڈیمیج ہونے کی شکل کے اندر اسپلین میں جاتے ہیں۔ اسپلین جو ہے خراب شدہ ریڈ بلڈ سیل کو توڑ کر ختم کر دیتا ہے، اس کا کام بڑھ جاتا ہے۔ جب اسپلین کا کام بڑھ جائے گا تو اس کی سائز بھی بڑھ جائے گا۔ اس طرح مریض خون کی کمی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ تلی یعنی کہ اسپلین اور جگر یعنی لیور کی تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب ہم بتانا چاہیں گے کہ مریض کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ملیریا کے مریضوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم بتانا چاہیں گے کہ مریض کا علاج کوئنین سے شروع کیا جانا چاہیے، اگرچہ یہ دوا بہت کڑوی ہوتی ہے، اس لیے اسے شہد یا چینی میں ملا کر دینا چاہیے یا دی جا سکتی ہے۔ بہرحال آج کل جو ٹیبلٹس ملتی ہیں وہ کوٹڈ ہوتی ہیں تو ان کا مزہ خراب نہیں ہوتا اور وہ کھائی جا سکتی ہیں۔ مریض کو زیادہ سے زیادہ لیکوڈ یعنی کہ پانی پینے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ اگر اسے الٹیاں آنے لگے تو ڈرپ یعنی کہ لگانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔
مریض کو کا تیز بخار کم کرنا ضروری ہے، اس لیے آپ مریض کے تمام جسم پر اسپنج کر سکتے ہیں اور ہر 10 منٹ کے بعد درجہ حرارت نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر بخار تیز ہو تو مریض کو پانی سے نہلانے کی ہدایت بھی کی جا سکتی ہے۔ جب بخار کم ہو جائے تو اسپنج کرنا بند کر دیں۔ اگر 3-4 دن کے اندر مریض کی حالت بہتر نہ ہو تو اسپتال میں رجوع کریں یا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرانے کی کوشش کریں۔ ملیریا بخار کے شک کو دور کرنے کے لیے مریض کا خون کا ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ اگر اس کے اندر بلڈ ٹیسٹ کے اندر پیراسائٹ نظر آئیں تو بہرحال ملیریا کا جو میڈیسن ہے وہ ریگولر طریقے سے پورا کورس کے طور پر کرانی چاہیے۔ اگر ملیریا شدید صورت اختیار کر چکا ہے تو اسے ایک ایمرجنسی کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں اپنے رہ رہے ہیں جہاں ملیریا پھیلا ہوا ہے تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس مریض آئے تو ملیریا کی علامات کا بغور جائزہ لے کر اور اسے صحیح مشورہ دے کر بہتر انداز میں مریض کو معلومات فراہم کی جائیں۔ 3 دن تک اس پر اگر بخار مسلسل یعنی کہ رہے اور بخار اتر جاتا ہے اور دوبارہ سے آ جاتا ہے تو یہ کنڈیشن یہ بتاتی ہے کہ اس میں مریض کو ملیریا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ملیریا کے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں؟ ملیریا کے وبا کے علاقے میں تندرست لوگوں کو کلوروکوئین فاسفیٹ ہفتہ وار کھانی چاہیے، اس طرح وہ ملیریا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ملیریا زدہ علاقوں میں مچھروں کو مارنے کے لیے اسپرے کرانا ضروری ہے اور فائدہ مند طریقے ہیں۔ لوگوں کو مچھروں سے بچنے کے لیے تدابیر بتانی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ جس بھی علاقے میں مچھروں کی تعداد زیادہ ہو بہتر صحت اور صفائی کے اصولوں پر عمل کر کے انہیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ ماسکیٹو نیٹ یا کوائل اور مختلف طریقے سے جو بھی الیکٹرانک ڈیوائسز استعمال کی جا سکتی ہیں اس سے مچھروں سے بچا جا سکتا ہے۔ ملیریا کے علاج میں جلد تشخیص یعنی ڈائگنوسس اور بروقت علاج مریض کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈائگنوسس کے لیے ملیریا کے علاج کے لیے اس کی ڈائگنوسس بہت ضروری ہے اور اہم چیز ہے۔ ویسے تو ہر بیماری کے علاج میں ڈائگنوسس کا بہت اہم رول ہوتا ہے، لیکن ملیریا کے علاج میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ علامات مرض کے ساتھ مریض کا خون چیک کروانا چاہیے، لیبارٹری بھیجنا چاہیے اور اس کی ڈائگنوسس بہت اہم اور ضروری ہوتی ہے، لہٰذا اس کی طرف آپ بھرپور توجہ دیں، کیونکہ اگر ڈائگنوسس صحیح نہیں ہوگی تو ٹریٹمنٹ بھی صحیح نہیں ہوگا اور اس سے مریض کی کنڈیشن متاثر ہو سکتی ہے۔ بہتر ڈائگنوسس اور جلدی ڈائگنوسس سے مریض کا علاج آسان ہو جاتا ہے۔